السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے جابز کے بارے میں نئی اپڈیٹ لے کر آیا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے اندر نئی جابز آ چکی ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن کی جابز ہیں یہ گلگت بلتستان والوں کے لیے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے رہائشی یا ڈومیسل رکھنے والے ہوں گے یہ جاب صرف انہی کے لیے ہی ہے۔ تو اگر آپ گلگت بلتستان کے ڈومیسل رکھنے والے ہیں تو یہ آپ کے پاس بہت ہی اچھی اپارچونٹی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی۔ اس کے لیے جو بی پی ایس ہے وہ 17 ہے۔ نیچر آف اپائنٹمنٹ یعنی کہ اس کی جاب کی جو نیچر ہے وہ پرماننٹ ہے، یعنی کہ یہ جاب پرماننٹ ہوگی۔ ڈومیسل جو ہوگا وہ گلگت بلتستان کا ہونا چاہیے۔ یہ 3 پوسٹیں ہیں، نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ 3 ہے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہو سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ یا اس کے ریلیونٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس بی اے بی ایس سی بی کام کی ڈگری ہو سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ یا اس کے ریلیونٹ یا ایکویلنٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس لا گریجویٹ کی ڈگری ہو سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، یا آپ کے پاس بی اے بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ڈگری ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ایکسپیرینس جو ہوگا وہ اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بی اے بی ایس سی بی کام کوئی ڈگری ہے ان میں سے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس لا گریجویٹ ڈگری ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بی اے بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر۔ اس پوسٹ کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ آپ کے پاس 18 سے 35 سال آپ کی ایج ہو۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے سیکشن آفیسر کی۔ یہ بھی پرماننٹ جاب ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس گلگت بلتستان کا ڈومیسل ہونا چاہیے، اور کوالیفیکیشن جو درکار ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ ہو یا اس کے ریلیونٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس بی اے بی ایس سی بی کام سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ یا اس کے ریلیونٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس لا گریجویٹ سیکنڈ ڈویژن، یا آپ کے پاس بی اے بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ کوئی بھی ڈگری ہو۔ ان میں سے ایکسپیرینس جو ہوگا وہ ماسٹر ڈگری بی اے بی ایس سی بی کام لا گریجویٹ ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بی اے بی ایس سی کی ڈگری ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، اور اس کے لیے جو ایج درکار ہے وہ ہے 18 سے 35 سال۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے سیکشن آفیسر لا کی۔ یہ بھی بی پی ایس 17 کی ہے، یہ بھی پرماننٹ ہے۔ اس کے لیے جو ڈومیسل ہو وہ گلگت بلتستان کا ہو۔ یہ صرف ایک ہی پوسٹ ہے، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن درکار ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ان لا ہو کسی ریکاگنائز یونیورسٹی سے یا کسی برسٹریٹر لا ایٹ لا سے، اور اس کے لیے ایک اور چیز درکار یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہوگا وہ 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی گورنمنٹ سیکٹر یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر، صرف 2 سال کا ایکسپیرینس، اور اس کے لیے جو ایج لیمٹ درکار ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس 18 سے 35 سال آپ کی ایج ہو، اس سے زیادہ نہ ہو آپ کی ایج۔
چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے الیکشن آفیسر کی. یہ BPS 16 کی پوسٹ ہے. یہ بھی پرماننٹ ہے اور اس کے لیے جو ڈومیسائل ریکوائرڈ ہے وہ گلگت بلتستان کا ہو. یہ 2 پوسٹیں ہیں. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری 2nd ڈویژن کے ساتھ یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس BA BSc BCom 2nd ڈویژن کے ساتھ یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ڈگری ہو، یا آپ کے پاس لا گریجویٹ 2nd ڈویژن، یا آپ کے پاس BA BSc 2nd ڈویژن کے ساتھ ہو. اس کے لیے جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری یا BA BSc BCom یا لا گریجویٹ کی ڈگری ہے تو آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس درکار نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس BA BSc کی ڈگری ہے تو آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. اس پوسٹ کے لیے جو ایج لمٹ درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج 18 سے 35 سال ہو. 5 پر جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے پروٹوکول آفیسر کی. یہ بھی BPS 16 کی پوسٹ ہے. یہ بھی پرماننٹ ہے اور اس کے لیے جو ڈومیسائل درکار ہے کہ آپ کے پاس گلگت بلتستان کا ڈومیسائل ہو. یہ بھی صرف ایک ہی پوسٹ ہے اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس BA یا BSc کی ڈگری ہو 2nd ڈویژن کے ساتھ کسی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، اور ایکسپیرینس جو ہوگا وہ آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایجنسی کے اندر یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، یا آپ کے پاس 8 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر. اور اس کے لیے جو ایج درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج 18 سے 35 سال ہو. نمبر 6 پر ہمارے پاس جو پوسٹ ہے وہ ہے میڈیا آفیسر یا اسپیکس مین کی. اس کے لیے جو BPS ہے وہ 16 ہے اور یہ بھی پرماننٹ ہے. اور اس کے لیے جو ڈومیسائل ریکوائرڈ ہے کہ وہ ہے گلگت بلتستان کا، اور یہ بھی صرف ایک ہی پوسٹ ہے. اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2nd کلاس کی ماسٹر ڈگری ہو ان جرنلزم، یا آپ کے پاس میس کمیونیکیشن یا MBA یا پبلک ایڈمنسٹریشن، ان میں سے کوئی بھی ڈگری ہو آپ کے پاس تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور اس کے لیے ایکسپیرینس جو ہے کہ وہ ہے کہ 2 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، یا آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہو کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر. اس کے لیے جو ایج درکار ہے وہ 18 سے 35 سال ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان پوسٹ پر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کے لیے رجسٹر اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ان کی ویب سائٹ دی ہوئی ہے، وہ ہے etc.gov.p. آپ ان کی اسی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے 45 دن کے اندر آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. اگر 45 دن سے اوپر ہو گئے تو آپ اس پر پھر اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس ویب سائٹ پر اپلائی کرنے میں دقت آ رہی ہے تو یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ www.etc.hec.gov.pk پر جا کر وہاں سے بھی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ٹیسٹ میں شمولیت کے لیے ان کا کچھ فی بھی ہے، وہ ہے یہ کہ آپ کو 1200 فی پے کرنی پڑے گی. وہ جو فی ہوگی آپ ویا آئی لنک، بل انویس، پارٹیسپیٹنگ بینکس یا ATM یا انٹرنیٹ بینکنگ یا اپنے موبائل سے ایزی پیسہ، جیز کیش، یو پیسہ سے پے کر سکتے ہیں.
پے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو سلپ ہوگی اسے آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، یہ آگے آپ کے پاس کام آئے گی جب آپ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جائیں گے۔ فی پے کرنے کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اوریجنل CNIC یا اوریجنل پاسپورٹ، رول نمبر سلپ جو انہوں نے آپ کو دی ہوگی، بل فی کی جو آپ نے فی جو آپ نے پے کی ہوگی اس کی جو رسید ہوگی وہ آپ لے کر جائیں گے تو آپ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، ادروائز وہ آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جو امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر میں ساری ریڈ آؤٹ کرنے لگوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ویسے بھی بہت لمبی ہو چکی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ایج ریلیکسیشن ہوگی اس کی جو لمٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ کیا گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ پالیسی ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی DA انٹرویو کے لیے نہیں ہوگا۔ ان کی لاسٹ میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس ایلیجیبل فار انٹرویو، کہ کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے ایلیجیبل ہوگا، شوڈ کم آ سکتا ہے پریپیئرڈ ود HEC اٹیسٹڈ ڈگری ڈاکومنٹ، یعنی کہ HEC سے اٹیسٹڈ آپ کی ڈگری یا ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ۔